بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، فرعون کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ فرعون اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے اوپر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ اور کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کہاں اور کیسے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ اور اس کی لاش اس وقت کہاں ہے؟ قرآن فرعون کے بارے میں جو خبر دیتا ہے، اس کے بارے میں عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ فرعون کے لشکر کے غرق ہونے کے بارے میں آپ کو حیران کن حقائق میں آج بتاؤں گی۔ 1891 سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں ہے، اس کے باقیات کہاں ہیں بھی یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا تفصیلی ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہوا فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا تھا، یہ کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے انجام کی تفصیل موجود تھی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تم تمہارے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنو، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اللہ کے حکم سے اسے باہر پھینک دیا اور باقی فوج کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے سمندر کنارے پڑی اسی لاش کو دیکھ کر پہچان لیا اور لوگوں کو اس کی خبر دی۔ فرعون کی لاش کو دربار میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر تابوت میں رکھ کر بڑے احترام سے محفوظ کر لیا، اور یوں فرعون کی لاش کو غنود کرنے کا عمل شروع ہوا تھا۔ مگر غنود کرنے کے اس عمل میں مصریوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ ڈوب کر مرا تھا اور کچھ عرصہ تک سمندر میں ہی موجود رہا، جس وجہ سے سمندری نمکیات کی ایک تہ اس کی لاش پر جمی رہ گئی۔ مصریوں نے نمکیات کی اس تہ کو صاف نہ کیا اور اسے اسی طرح غنود کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور فرعون کی لاش زیر زمین کہیں دب گئی اور یہ ایک دفعہ پھر دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کا نام صرف کتابوں میں رہ گیا، قصہ کہانی بن گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا وقفہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کے بارے بھی آیت نازل ہوئی تھی، اور اس کی سچائی پر تمام اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی تھی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول نامی شخص کو فرعونوں کی غنود شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ دراصل یہ وہ شخص تھا جو نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ وہ دریائے نیل کے کنارے ایک مقام پر اسی سلسلے میں کھدائی کرتا پھر رہا تھا، جہاں اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کھدائی کر رہا تھا، اس جگہ کی جب مزید کھدائی کی گئی تو سال 1891 میں باقی ممیوں کے ساتھ اس فرعون کی ممی بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو قاہرہ لے جایا گیا۔ ماہرین نے جب ان ممیوں کا جائزہ لیا تو فرعون کی ممی پر جمی نمکیات سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے، اور مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد سب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ باقی لاشوں کی نسبت صرف ایک فرعون والی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ موجود تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے اپیل کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے
ممی کو فرانس لے جانے کا بندوبست کیا اور اس مقصد کے لیے فرعون کی ممی کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخل ہونے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ ہونا ضروری تھا۔ فرعون کو جب فرانس ایئرپورٹ پر لے جایا گیا تو فرانس کے صدر بذات خود اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت وزیروں مشیروں نے فرعون کا استقبال کیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی اور کسی بادشاہ کی طرح پروٹوکول دیا گیا۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی نمائندگی ڈاکٹر مورس نے کی۔ فرعون کی ممی کا مائکروسکوپ کے ذریعے باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور اس کی موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مورس اس ممی کے بارے میں بہت پرتجسس تھے۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ فرعون کے واقعات اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ جہاں سے یہ ممی ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈاکٹر مورس مصر پہنچے۔ وہ ایک سائنسدان تھے اور اس سلسلے میں وہ مصر کے سائنسدان سے ملے۔ مصری سائنسدان نے ڈاکٹر مورس کو قرآن پاک کی سورۃ یونس کی آیات کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا ڈوب کر مر جانا، پانی سے نکل کر اس کی لاش کا غنود ہو جانا، پھر دوبارہ لاش کا ملنا، اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جانا، یہ سب بہت واضح نشانیاں تھیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ فرعون جس نے خدائی دعویٰ کیا اور پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ صرف فرعون کی لاش ہی ہے جس پر گوشت تر و تازہ ہے، لگتا ہے جیسے ابھی ابھی سویا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں اور اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو اس کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ فرعون کے بال اور ہر چیز بالکل صحیح سلامت ہے۔ اسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ نئی اور تازہ لاش ہے۔ اور فرعون کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر نہیں مرا تھا، بلکہ یہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں طبعی موت مرا تھا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ تو قرآن کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ فرعون کو پانی میں غرق کیا گیا اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر ایک کلک کریں تو اس کے حالات و واقعات آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ عجائب گھر میں پچکی ہوئی لاش کی صورت میں اور قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ یہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا مقام ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو سب کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ ڈاکٹر مورس نے جب قرآنی آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ اور اس کا رسول بے شک سچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔